ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر ایوان میں الحاج قاری محمد رضوان جو نائب امیر سنی دعوت اسلامی اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہمارے درمیان ہمارے پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں اور اپنی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو فرما رہے تھے. حضرت آپ اسکول کے حوالے سے بتا رہے تھے جب آپ ہیڈ ماسٹر بنے جی اور اس کے بعد ذمہ داریاں اور اس کے بعد پھر سنی دعوت اسلامی کے جو ذمہ داریاں اور فرائض آپ انجام دے رہے تھے اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ کیا آپ کیسا فیل کیا جب سنی دعوت اسلام معرض وجود میں آئی اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ساتھ ساتھ آپ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ ان کو نبھانے کے لیے کیسا آپ نے محسوس کیا؟ جی یہ مشکل تو ہے لیکن آپ جانتے ہیں ویل ول فائنڈ اے وے where there is a will there is a way. Yes. So میں نے بتایا کہ جب میں شروع میں وابستہ ہوا تو پہلے تو حال یہ تھا 87 کے درمیان کہ وہ زمانہ وہ تھا جب حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب تنہا ایک سولجر تھے اور ایک بہت اچھا ویژن لے کر وہ نکلے تھے کہ دنیا کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے. ہمارا مرکز ہے اسماعیل حبیب مسجد محمد علی روڈ پر بمبئی. ہر سنیچر کو وہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. میں اس میں ایز اے سامع جایا کرتا تھا. ایک کونے میں بیٹھتا تھا. میں نے کہا نا مجھے امیٹیشن کی عادت تھی. کونے میں بیٹھا کرتا تھا ایک پیپر وغیرہ لے کر اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب وہ تلاوت بھی کرتے تھے, وہ نعت بھی پڑھتے تھے, وہ بیان بھی کرتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ 87 88 89 یہ اس وقت کی بات بتا. پھر وہ بیان بھی کرتے تھے, پھر سنت بھی بتاتے تھے, پھر ذکر بھی کراتے تھے, پھر دعا بھی کراتے تھے, پھر سلام بھی پڑھتے تھے, پھر مصافحہ بھی کرتے تھے. ماشاءاللہ سبھی کرتے تھے اور ہم ان کو دیکھتے تھے جیسے ایک آئیڈیل کے طور پر کہ یہ شخص اللہ نے کتنی اس کو صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ کر لیتے ہیں. تو میں ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں نوٹ کرتا تھا, پھر گھر آتا تھا اور ان کی نقل کرتا تھا. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے بالکل, تو نقل کرتا تھا اور سب لوگ میرا مذاق بھی کبھی اڑایا کرتے تھے کیا نقل کرتا ہے. تو میں کہتا تھا کہ اچھی نقل کرتا ہوں نا, کسی برے کی تو نہیں کرتا ہوں, اچھے کی کرتا ہوں. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اس میں سے اچھائیاں میرے اندر عطا فرما دے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے. تو اسی طرح ایک پروگرام ہمارے علاقے میں ڈاکیارڈ روڈ پر ایک مرتبہ ہوا تھا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس میں ہم نے حضرت مولانا شاکر صاحب کو ایز اے مقرر خصوصی مدعو کیا تھا. اور جب وہ پہنچے اس وقت میں نعت پڑھ رہا تھا اسٹیج پر, تو انہوں نے اپنی موٹر بائک پر آئے تھے, اپنی بائک کو تھوڑی دیر روکے رکھا کہ اس کو سنیں کہ یہ نعت بھی پڑھ لیتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے, جب اتنا پڑھ سکتے ہو کر سکتے ہو تو تحریک سے وابستہ ہو جاؤ. تو میں نے تھوڑا سا جھجک ہوتی نا کہ اچانک آدمی کہاں وابستہ ہو جائے, تو جھجک ہوتی کہ نہیں حضرت ابھی تو میں دیکھوں گا, بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اتفاق یہ ہوا کہ اسی درمیان بمبئی میں ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک مدرسہ ہے, مدرسہ ادب تعلیم القرآن. ان لوگوں نے مجھے ایز این اناؤنسر پریزنٹر اپنے جلسے کے لیے مدعو کیا, اور اس میں بھی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی جو ہے وہ ایز اے مقرر خصوصی تھے. اب وہاں پریزنٹر میں اور حضرت شاکر جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے, اور عثمان بھائی جن کا ذکر میں نے کیا وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کے آبزرو کر رہے تھے. وہ ماسٹر مائنڈ ہے, بالکل آدمی کو تاڑنے میں اور سمجھنے میں بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں. انہوں نے شاکر صاحب کو اشارہ کیا کہ اس کو اب آپ چھوڑیں نہیں. تو شاکر صاحب نے پروگرام ختم ہونے کے بعد میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کنونس کرتے کرتے راستے سے لے گئے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے, اور اس ہفتے میں تم کو دعوت دیتا ہوں اسماعیل حبیب مسجد میں مرکز پر آپ کو پہنچنا ہے اور وہاں آ کر آپ کو نعت سنانی ہے. تو میں ہمت کر کے پہنچا, اور اس وقت پہلی نعت میں نے مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر پڑھی تھی, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, ہمدرد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. واہ واہ, یہ نعت میں نے پڑھی تھی, آج بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. وہ ماحول, وہ منظر, پوری مسجد بھری ہوئی تھی, اور پہلی بار ایسا ہوا اللہ اس کے رسول کا احسان اور کرم کہ کسی نے مجمع کو ساتھ لے کے نعت پڑھی تھی. میرا اپنا ایک انداز ہے کہ میں تنہا پڑھنا اتنا پسند نہیں کرتا جتنا کہ لوگوں کو پڑھانا پسند کرتا ہوں. پورے مجمع کو سناخام بنا لیتے ہیں. جی الحمدللہ. تو اس میں ایک ماحول بن جاتا ہے, ایک الیکٹریفائنگ ماحول بن جاتا ہے. ایوری بڈی از انوالوڈ, یو نو جسٹ اے پیسو لسنر.
You are an active everybody enjoys participant. listening and reading at the same reading time. at the same time, and that gives them a confidence as well that they can also read Naat. So we can get many people coming forward to join as a Naat Khan. Yeah. So next time maybe they will be reciting in front of Yeah, everybody. that's the kind of inspiration they got. Yeah. That wasn't intentional, but that was inspirational. मैंने शुरू कर दिया पढ़ना और कहा आप भी पढ़िए, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया. वो मेरा पहला मौका था एज अ नात खां सुन्नी दावत इस्लामी में. उसके बाद हमारी तरबियती नशिश शुरू हुई. जाहिर सी बात है जब मुबल्लिग बनना हो तो तरबियत भी देनी होती है. बगैर ट्रेनिंग के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. टीचर बनना हो तो टीचर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. तो हज़रत मौलाना शाकिर साहब जो है वो दूसरे दिन संडे को जो है वो ज़ोहर के बाद ये तरबियत का एहतमाम करते थे. उसमें 2 हल्के हुआ करते थे, एक दर्स का होता था और एक बयान का होता था. तो पहली एंट्री दर्स के हल्के में कि देख कर बोलना है. तो किताब दी गई, मुझसे पढ़ने के लिए कहा गया, मैंने पढ़ दिया. अब जो साहब दर्स सिखा रहे थे मैंने उनसे कहा कि जो मैंने आपको ये दर्स पढ़कर सुनाया है अगर आप चाहें तो बगैर देखे इसको बयान की शक्ल में बोल दूं. तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ कि ये इतनी जल्दी ऐसा कर सकता है. मैंने कहा आप मुझे चांस दीजिए फिर आप डिसाइड कीजिए. तो मैंने बयान किया उसी चीज़ को और शाकिर साहब जो दूसरे कोने से उसको देख रहे थे तो उन्होंने फौरन इशारा किया कि इनका प्रमोशन कर दो दर्स के हल्के से बयान के हल्के में. और उसी दिन मुझे उन्होंने टॉपिक दिया, पहला टॉपिक, अगले हफ्ते सैटरडे इज्तिमा में आप बयान करोगे दुरूद व सलाम की फजीलत पर. वाह. मैं थोड़ा घबरा गया कि मैं तो यहाँ आया और अचानक मुझे टॉपिक भी दे रहे हैं. तो कभी कभी सोहेल साहब ऐसा होता है कि आदमी पर जब कॉन्फिडेंस दिखाया जाए, विश्वास दिखाया जाए, उस पर भरोसा किया जाए, वो पूरा उतरता है. तो वो फिर कोशिश करता है कि जब मुझ पर इतना भरोसा किया गया है तो मैं उस पर पूरा उतरूं और उसमें अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देता है. तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर दिखाया, मैंने कहा कि नहीं अब मुझे इस पर पूरा उतरना पड़ेगा, मैं अब इससे पीछे कदम नहीं ले सकता. तो वो पहला बयान मैंने किया दुरूद व सलाम की फजीलत. ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज भी मुझे याद है. माशाल्लाह. इसके बाद फिर माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह बहसीत मुबल्लिग जी और सनाखान मुस्तफ़ा भी जाते रहे. जी. मुख्तलिफ ममालिक में जब आप पहुँचते थे और वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनकी तशनी बुझाने के लिए आप तकारीर भी करते और सनाखानी भी करते, कौन सा ऐसा मुल्क और कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आपने फील किया कि ये लोग सबसे ज़्यादा ये प्यास बुझाने की कोशिश में जारी हैं कि हमारी तशनी की जो इस्लाम की इल्म के हवाले से या सनाखानी के हवाले से किसी तरीके से बुझे, कौन सी ऐसी जगह सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई? प्यास तो हर जगह है, जितना काम आप दीन का करें कम ही है. जैसे अभी आप ये उम्मा चैनल के ज़रिए से खिदमत कर रहे हैं जी, तो बहुत बड़ा काम है कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच सक रहे हैं आप उनके घरों तक पहुंच रहे हैं जी. इट्स अ गुड थिंग यू आर डूइंग, यू आर रीचिंग पीपल. एज इफ पहले लोग कहते थे कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता जी. मैंने आपसे कहा था जी, प्यासा कुएं के पास कुएं जाता के है. पास ही जाता है. लेकिन अब दौर बदल गया है, अब लोगों के घरों में नल आ गए हैं जी, घर घर पानी पहुंच गया है, लोगों को जाना नहीं पड़ता. लोग उसके आदी हो गए हैं कि हमारे घर ही में नल आ गया है, वहीं पर हम खोल कर लेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं लेने के लिए. इसी तरह से मुबल्लिग की एक हैसियत ये भी होती है कि वो बादल बन के बरसता है, वो ढूंढता है कि कहाँ ज़मीन प्यासी है जी, और वहाँ ज़मीनें तलाश करके हमें पहुँचना है. हमें ये नहीं कि आप लोग बुलाएंगे तो अब हमें जाना है, हमें खुद ढूंढना होगा, क्योंकि इतने सारे दुनियावी अट्रैक्शंस आज यूथ के सामने हैं कि वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाए जी. तो हमें अब तलाश करना होगा कि इनका कंफ्यूजन क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनकी डेफिसिट्स क्या हैं, डेफिशिएंसीज क्या हैं, इनकी इल्मी लियाकत क्या हैं. कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, ये भी फरमाया कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो, उनके लेवल पर आकर जी. अगर उलमा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो इल्मी गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप अवाम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लेवल पर आकर जब तक बात नहीं करेंगे उस वक्त तक वो उनकी बात समझ में नहीं आएगी और वो दीन को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझने लगेंगे. दीन आसान है, सिंपल है. तो हम उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, डोर टू डोर जाएं. जैसे अभी लोग नहीं आते हैं, प्रोग्राम्स में नहीं आते हैं, तो हम उनके ड्राइंग रूम में पहुंच गए, लोग देख रहे हैं, उम्मा चैनल देख रहे हैं,
اور میں نے محسوس کیا یہاں پر کہ کافی پاپولر ہے ماشاءاللہ وما چینل. آپ لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ صحیح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جذبات آپ کبھی نعتوں کے ذریعے, کبھی بہار نعت کے ذریعے, کبھی شام نعت کے ذریعے, اور کبھی علماء کے بیانات کے ذریعے, کبھی سوالات کے ذریعے, کبھی جوابات کے ذریعے, کبھی بچوں کے پروگرامز کے ذریعے, اس طریقے سے آپ کوشش کریں کہ ہر لیول کے, ہر طبقے کو, ہر ایج گروپ کو آپ جو ہے وہ کیٹر کریں ان کی نیڈز کو. اور یہی بہت بڑی خدمت ہے کہ امت کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل ان کے سامنے پیش کیا جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوالات تو ذہن میں ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھنا نہیں چاہتے, وہ شائع ہوتے ہیں. تو ہم اپنے سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ان کے ریپریزنٹیٹیو بنتے ہیں کہ عالم کی خدمت میں وہ نہیں پہنچ سکتے, تو ہم ان کے سوالات کی ترجمانی کرتے ہیں, ریپریزنٹیشن کرتے ہیں کہ حضرت لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کا جواب دیجئے. تو اس بندے کو اجتماع میں شرکت کی وجہ سے اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے, جبکہ وہ پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا, صلاحیت نہیں رکھتا, وہ جذبہ نہیں رکھتا یا الفاظ نہیں رکھتا, تو اس کو جواب اس کا مل جاتا ہے. تو یہ خدمتیں جو ہو رہی ہیں یہ بہت بڑی خدمتیں ہیں, اور میں نے یہ محسوس کیا کہ پیاس تو ہر جگہ ہے لیکن اس کے طریقے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونے چاہیے. جی. Do you like traveling? Yes, I do. You enjoy? I enjoy. And which is your most favorite place in the world? Madinatul Munawwara. Subhanallah, subhanallah. No substitute for that. No substitute, definitely not. And when was the first time you visited Medina? Alhamdulillah, it was 1991 when I visited Medina first. What was the feeling like? How did you feel when you first saw the Gumbad Khazra? How did you feel right at that moment? I can't explain. Unbelievable feelings. But before I go to talk about Medina Munawwara, I would like to tell you about how I went to Medina Munawwara. Right. That's really worth listening to. Okay. Yeah. For going to Medina, you need a visa. Definitely, visa from the Saudi embassy. Saudi embassy. But I believe, and I hope most of my friends, Sunni people believe, in India, that if you want to get the visa of Saudi Arabia for visiting Medina, go to Ajmer Sharif. Subhanallah. In the bargah of Sultanul Hind Gharib Nawaz, Wow. Khaja Muinuddin Chishti alayhi rahmatur ridwan. Wow. If you go there and ask Khaja Gharib Nawaz, Huzur, I want permission to go to Medina, you'll definitely get it. I got it from there. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay. Yes. That was 1991 only when I first visited Ajmer Sharif. Okay. I had never been to Ajmer Sharif before. Subhanallah. That was my first visit with Hazrat Amir Sunni Dawat Islami, Maulana Shakir Sahab. We went there, and while I entered the bargah of Gharib Nawaz, I had three things to ask for. First one of them was, I want to go to Medina. Subhanallah. And believe me, when I came out from the bargah of Gharib Nawaz, I met Hazrat Amir Sunni Dawat Islami, Maulana Shakir Sahab. And he whispered into my ears, Medina jaoge? Wow. मैंने कहा क्या बात है? कहा बस ये बताओ कब जाना चाहते हो, हज करोगे उम्रा करोगे? We will do something for you, inshallah. Don't worry about the tickets and all. क्या बात? तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है? गरीब दर पे तेरे आए हैं गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज. वाह. नियाज़ो नाज का कितना हसीन मंजर है, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज. वाह वाह वाह. सुभान अल्लाह. नवाज दिया. So that was the first time I got the permission from Ajmer Sharif to go to Medina, and that was the first Hajj I performed in 1991. And then my belief was still more strong because I got a multiple visa. Wow. Of Hajj and Medina. Subhanallah. Alhamdulillah. People, dream of going once, yeah? Once in a life, once in a lifetime. I got a multiple visa. And from then on, it started every year. Alhamdulillah. Wow. Every year. 91, 92, 93, 94. And then every year since. Every year, alhamdulillah, with a couple of breaks. Then I have, alhamdulillah, so far, alhamdulillah, performed 14 Hajj. MashaAllah. Alhamdulillah. We will talk about Medina when we return from the break. Yeah. नाज़रीन मोहतरम, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है. मिलते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे.